اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندہ فرائض بجا لاتا ہے تو میں اس کو فرائض کے نتیجے میں اتنی قربت دیتا ہوں، یا وہ میری اتنی قربت حاصل کر لیتا ہے جو کسی اور عمل کے نتیجے میں وہ قربت اس کو نہیں ملتی۔ تو گویا ذہن میں رکھ، اس لیے صوفیاء اور اولیاء اور عرفاء نے قرب کی دو قسمیں بیان کی، قرب فرائض اور قرب نوافل۔ وہ قرب جو فرائض کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو، اور وہ قرب جو نوافل کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، چونکہ نوافل کے نتیجے میں بھی ارتقاء ہوتا ہے، قرب کے درجے بڑھتے ہیں، مگر وہ قرب فرائض کا درجہ قرب نوافل سے زیادہ ہے۔ یعنی فرائض سے حاصل ہونے والا قرب نوافل سے حاصل ہونے والے قرب سے بلند رتبہ رکھتا ہے۔ یہ اس حدیث پاک کا، حدیث قدسی کے پہلے جملے کا اصل معنی یہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی بنیادی قرب کی راہ، اللہ کی بارگاہ میں قربت کی راہ فرائض کی ادائیگی سے کھلتی ہے۔ اگر فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی رہ جائے تو نوافل مل کر بھی اس بارگاہ کے قرب کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، نوافل بارگاہ قربت کا دروازہ نہیں کھول سکتے اگر ادائیگی فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی۔ فرائض کا چونکہ درجہ بلند ہے، اس لیے ان سے حاصل ہونے والے قرب کا مرتبہ بھی بلند ہے، اور جب دونوں اکٹھے ہو رہے ہوں پھر ہو جاتا ہے بین قرب الفرائض والنوافل، پھر فرائض کے قرب اور نوافل کے قرب دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ تقرب یعنی قربت پانے والے میری بارگاہ میں قرب پاتے ہیں سب سے بڑھ کر میرے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرنے سے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، جب بندہ فرائض ادا کر لے اور کسی سمت سے بھی فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ رہے، اس میں غفلت نہ رہے، کوئی کمزوری نہ رہے، کوئی بے پرواہی نہ رہے، فرائض کما حق ہو جمیع احکام اور جمیع آداب کے ساتھ ادا ہو جائیں، جملہ احکام اور جملہ آداب کے ساتھ فرائض ادا ہو جائیں۔ جب ادا ہو جائیں تو اس کے بعد نفل گنے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پھر نفل کی کیلکولیشن ہوتی ہے، پھر نفل اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اس کے بعد فرائض ادا کرنے کے بعد بندہ اضافتاً جو نوافل ادا کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے، نفلی اعمال بجا لاتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، نفلی نیکیاں کرتا ہے، عبادات میں یا معاملات میں جس قسم کی بھی نفلی نیکیاں جب بجا لاتا ہے تو پھر چونکہ اس نے اصل زر اپنا قائم کر لیا تھا، بریک ایون حاصل کر لیا تھا، تجارت کا اصل سرمایہ اس نے فرائض کے ذریعے محفوظ کر لیا تھا، اور جو بنیادی قرب کا دروازہ کھلنا تھا وہ کھول لیا تھا۔ اب جب نوافل ادا کرے گا تو اس کے ساتھ اس کو پھر تقرب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، پھر اس کی قربت بڑھتی چلی جائے گی، وہ اینڈ لیس ہے، اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے۔ مگر ذہن میں رکھ لیں جو بات آج سمجھا رہا ہوں، وہ قرب کے ساتھ نفلی عبادتوں کے ساتھ قرب اسی شخص کا بڑھتا ہے جس نے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی تھی۔ نفلی عبادتوں سے اسی کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے جس کے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں رہی تھی، چونکہ فاؤنڈیشن قرب کی فرائض نے رکھنی ہے، تب نفل ادا کرنے اور نفلی نیکیوں کو بجا لانے سے اس کے قرب کے درجات بلند ہونے لگتے ہیں۔ اور پھر جب یہ قرب بڑھنے لگتا ہے، فرائض کی بجا آوری اور پھر نوافل کا اضافہ جب بڑھنے لگتا ہے تو پھر بڑھتے بڑھتے حتی احبہ، پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں بندے کے ساتھ۔ یہ باقی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، پڑھی ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں۔ جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی میں اس کی سماعت کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔
فَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھوں کی اور بصارت کی بھی حفاظت کرتا ہوں. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا، یعنی میں اس کی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہوں. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، یعنی اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں. اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، گویا اس کے پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں. گویا اس شخص کے بولنے کی میں حفاظت کرتا ہوں، چلنے کی حفاظت کرتا ہوں، دیکھنے کی میں حفاظت کرتا ہوں، سننے کی میں حفاظت کرتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت کا نور چمکنے لگ جاتا ہے اس بندے کی سماعت میں بھی، اس کی بصارت میں بھی، اس کی گرفت میں، اس کے کلام میں، اس کی گفتگو میں، اس کے دل میں، اس کے ظاہر میں، اس کے باطن میں میرا نور سما جاتا ہے. مگر اس حدیث سے جو خاص نقطہ واضح کیا وہ یہ سب کچھ فیض اسی کو ملتا ہے جو اولاً تمام فرائض عبادات کے بھی اور معاملات کے بھی زندگی میں بجا لاتا ہے. اب ہماری زندگی کا عالمیہ یہ ہے کہ ہم جو نیک کام ہم کر رہے ہیں، یہ بہت ساری نیکیاں ہیں، یہ مکسڈ ہے کیفیت. ان میں کچھ فرائض کے درجے میں آتی ہیں، کچھ نوافل کے درجے میں آتی ہیں، اور کچھ فرائض اور ایسے ہیں جو ہم زندگی میں نظر انداز کرتے رہتے ہیں. یعنی آپس میں بیہیویئر کا بھی ایک فرض ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو میرے عمل سے، دوسرے کی عزت کرنا، دوسرے کی تکریم کرنا، دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا، یہ نفل نہیں، یہ فرض ہے. اس پر اللہ کا امر ہے. سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، امانت کرنا، خیانت نہ کرنا، دیانتداری سے کام کرنا، وفاداری سے کام کرنا، یہ نفل نہیں ہے، یہ فرائض ہیں. یہ فرائض ہیں. تو ہم زندگی کے بے شمار معاملات میں بہت سارے فرائض میں ڈنڈی مارتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، لچک رہتی ہے، بے پرواہی کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، انہیں اہمیت ہی نہیں دیتے. اور دیگر بہت سے نفلی کاموں میں بڑی دلچسپی کے ساتھ رات دن لگن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہماری لائف کے اندر نیکیوں کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. یعنی ادھر ہم نفع کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل زر ہمارا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس سے کمپنسیشن نہیں ہو پاتی. لہذا اس پر پھر آگے امام غزالی کہتے ہیں وَلَن تَصِلَ أَيُّهَا الطَّالِبُ إِلَى الْقِيَامِ بِأَوَامِرِ اللَّهِ تعالی، کہ اے طالب، اے سالک، اے مسافر، اے معتکف، آپ اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام کی بجا آوری کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. فرمایا اے طالب، تو اللہ کے احکام کی بجا آوری کی منزل کو نہیں پا سکتا جب تک الا بمراقبت قلبک و جوارحک. اس کی ایک ہی شکل ہے کہ تو اپنے قلب کا بھی مونیٹر بن جا اور اپنے اعضاء کا بھی مونیٹر بن جا. جب تک آپ صبح سے شام تک اپنے دل اور اپنے ظاہر و باطن کی مونیٹرنگ نہ کریں، محاسبہ نہ کریں، نگاہ نہ رکھیں، جیسے آدمی بالکل نگاہ رکھتا ہے کسی چیز پر، گھور کے دیکھتا ہے، جب تک مراقبہ کرنا، مونیٹرنگ کرنا، ہر وقت اس کا دھیان رکھنا، جب تک اپنے دل، ظاہر اور باطن کو ہمہ وقت اپنی مونیٹرنگ میں نہ لے لے، اس وقت تک اللہ کے اوامر کما حق کو بجا نہیں لائے جا سکتے. فی لحظاتک و انفاسک من حین تصبح الی حین تمسی. فرمایا اور یہ جو مانیٹرنگ ہے یہ اپنے لمحات کی بھی مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے، اپنے سانسوں کی بھی مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے. ایوری سنگل مومنٹ آف یور لائف اینڈ ایوری سنگل موومنٹ آف یور لائف. آگے فرماتے ہیں اور صبح سے شام تک ہر لمحہ اپنا مراقب رہے، اپنی نگرانی کر. جب آپ اپنے حالات اور لمحات کی نگرانی میں کوتاہی کرتے ہیں، وہیں نافرمانی کے راستے کھلتے ہیں، وہیں فرائض کی کوتاہی ہوتی ہے، وہیں امر کی بجا آوری میں نقصان ہوتا ہے. ہر لحظہ مونیٹر بننا. تو ابھی اس عبارت سے یہ نقطہ میں نے نکال کے سمجھایا کہ اپنا مونیٹر بنے. میں ساتھ ساتھ نقطے بتا رہا ہوں کہ سبق کیا ملا، اپنی مونیٹرنگ کرو. جب بندہ خود اپنی مونیٹرنگ کرنے لگ جائے
تو پھر یہ جو دو مانیٹر بیٹھے ہیں دائیں بائیں کندھوں پر، ان کی مانیٹرنگ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. بندہ اپنی مانیٹرنگ کر کے خود اپنے اعمال، احوال اور حالات کو درست رکھے گا. اور پھر فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَى ضَمِيرِكَ وَمُشْرِفٌ عَلَى ظَاهِرِكَ وَبَاطِنِكَ وَمُحِيطٌ بِجَمِيعِ لَحَظَاتِكَ وَخَطَرَاتِكَ وَخَطَوَاتِكَ وَسَائِرِ سَكَنَاتِكَ وَحَرَكَاتِكَ وَأَنَّكَ فِي مُخَالَطَتِكَ وَخَلَوَاتِكَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ. پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ تو جان لے کہ اللہ رب العزت، تو اپنے اندر کی ظاہر کی نگرانی کر یا نہ کر، یہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کی نگرانی فرما رہا ہے. اگر ہم اپنے احوال کی اندر ظاہر باطن کی نگرانی نہیں بھی کر رہے تو ہماری نگرانی نہ کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی اور نگاہ نہیں ڈال رہا اور ہم بچ گئے. نہیں، اللہ نگاہ ڈال رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر حرکت، ہر سکون، ہماری جمی حرکات، ہر موومنٹس، سارے سٹیپس، ہماری تھاٹس، ہماری مومنٹس، ہمارے آئیڈیاز، جو کچھ ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، ذہنوں میں آ رہا ہے، جس کی ہم حرکت کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، بول رہے ہیں، ایک ایک چیز اس کی اللہ رب العزت خود نگرانی فرما رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے. لہذا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز جو اللہ دیکھ رہا ہے تو بندے تو ہر چیز کو سنوار. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو چھپ کے بھی کوئی عمل تم کرتے ہو نا دوسروں کی نگاہ سے چھپ کر، وہ بھی میں دیکھتا ہوں، اور جو تمہارے دلوں کے اندر مخفی ہے جس کا دنیا میں کسی کو خبر نہیں ہوتی، اس کو بھی جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی شرارت کو بھی دیکھتا ہوں اور ان اعمال کو بھی دیکھتا ہوں جو لوگوں کی آنکھوں سے مخفی ہیں. دونوں معنی ہیں اس کے. اور آنکھوں کا جو دھوکہ دہی ہے، آنکھوں کی جو ٹریچری ہے، دھوکہ دہی ہے، گناہ ہے، اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں. اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا، یہ سورہ غافر میں فرمایا، اور طٰہٰ میں یعلم السر واخفا، جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو بہت زیادہ خفا کے پردوں میں ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں، جو سیکرٹ ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں، جو اور زیادہ ہڈن ہے اس سے بھی زیادہ اس کو بھی دیکھتا ہوں. تو مطلب یہ کہ جب اللہ رب العزت سے کچھ مخفی نہیں تو ضروری ہے کہ بندہ جس پر اللہ کی نگاہ پڑ رہی ہے اس کو درست کرے. یہ بات کہہ کر پھر امام غزالی آگے تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَاجْتَہِدْ أَن لَا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ وَلَا يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے بندے یا اے طالب، تجھے چاہیے کہ تو اس امر میں محنت کر، اے معتکف، اے رفیق. تحریک منہاج القرآن کا ہر رفیق، ہر سامع، ہر طالب، یوتھ لیگ کا ہر بیٹا، MSM کا ہر بیٹا، منہاج القرآن کی تنظیم کا ہر رکن، اس مشن کا ہر فرد، ویمن لیگ کی ہر بیٹی اور ہر بہن، علماء کونسل کا ہر فرد، پھر سامعین دنیا بھر میں سننے والوں میں سے ہر سامع، اور امت مسلمہ کا ہر فرد جو اپنی اصلاح کا فکر مند ہے. گویا ہر شخص کے لیے جو خیر کا طالب ہے اس کے لیے کلمہ فرمایا امام غزالی نے. اس پر میں آج وہ پہنچا ہوں جو ابھی، تو یہ میں نے کہا کہ یہ معنی ہے تقویٰ کا. وہ فرماتے ہیں کہ تو کوشش کر ان لا یرا کا مولا کا، کہ تیرا رب تجھے اس جگہ نہ دیکھے. یہ جو جملہ آ رہا ہے یہ تقویٰ کا کرکس ہے، یہ اصل ہے تقویٰ، یہ تقویٰ کی روح ہے، یہ تقویٰ کی جان ہے، یہ تقویٰ کا مغز ہے. جس شخص نے یہ فکر اپنے اندر بٹھا لیا اور اپنی زندگی اس فکر پر قائم کر لی، اس نے تقویٰ کی روح کو پا لیا. فرماتے ہیں کہ کوشش کر، اور یہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ تقویٰ ہے. کوشش کر اللہ یرا کا مولا کا، کہ تیرا مولا، تیرا رب تجھے اس جگہ نہ دیکھے، حیث نہا کا، جس جگہ موجود ہونے سے اس نے تجھے منع کیا تھا. جہاں تیرا رب نہیں چاہتا کہ تو حاضر ہو،
وہاں تو اس کو نظر نہ آئے. ولا یفقدہ کا حیث امرک، اور جہاں وہ رب چاہتا ہے کہ تو حاضر و موجود ہو وہاں سے مفقود اور غیر حاضر نہ ہو. مرکز اور محور فکر کا یہ ہونا چاہیے. انگلش میں بھی میں اس کا ایک معنی سمجھا دوں جو بچے یہاں سن رہے ہیں کہ کوشش کیا ہونی چاہیے اور روح اسپرٹ آف تقوی کیا ہے. Almighty Allah should not find you present where He doesn't want you to be. Allah Ta'ala should not find you present where He doesn't want you to be, where He has forbidden you to be. He should not find you present there. And He should not find you absent from where He wants you to be. He should not find you absent where He has commanded you to be present. یہ وہ نکتہ ہے جو میں نے کہا کہ پورے تقوی کی روح ہے. اب تقوی کا معنی سمجھ لیں، یہ اسی کو دہرا رہا ہوں. یہاں پھر میں اور چیزیں لاؤں گا. یہاں پر میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیت الطالبین کو اس مقام پر لا رہا ہوں. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا پہلا معنی یہ ہے کہ بندہ اس جگہ نظر نہ آئے جہاں پر اللہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا. اس نے حکم کر رکھا ہے کہ میرے بندے اس جگہ تجھے نہ پاؤں، اس کام میں تجھے نہ پاؤں، یہ فعل کرتا ہوا تجھے نہ دیکھوں، یہ عمل کرتا ہوا تو نظر نہ آئے. یہاں تیرا موجود ہونا منع ہے، یہ کام کرنا منع ہے، اس کام میں تیرا پایا جانا منع ہے، اس فکر میں تیری سوچ کا سوچنا منع ہے. جہاں اللہ نہیں چاہتا کہ تو ہو وہاں بندے تو اللہ کو نظر نہ آئے، اور جہاں اللہ چاہتا ہے کہ تو موجود ہو وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہو. اب اس جملے کو دہرائیں. جہاں اللہ چاہتا ہے کہ میں حاضر رہوں وہاں سے آپ غائب نہ ہوں، اور جہاں اللہ چاہتا ہے کہ یہاں سے غائب ہو جاؤ وہاں تمہیں حاضر نہ پائے. جب بندہ اپنا محاسبہ اس طریق سے کر لیتا ہے تو پھر اپنے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، اعمال کو بھی دیکھتا ہے، کھانے پینے کو دیکھتا ہے، مختلف فعل کام کرنے کو دیکھتا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے، کس صحبت میں بیٹھنا. وہ نہیں چاہتا اس صحبت میں تو بیٹھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ میرے نافرمان ہیں، میں تمہیں اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنے دیکھنا چاہتا. اور بندے اللہ چاہتا ہے اس صحبت میں تو مجھے نظر نہ آ، اور جب اس کی نگاہ پڑے تو اس صحبت میں بیٹھا نظر آئے تو آپ دیکھ لیں کیسا لگے گا اللہ کو. اللہ چاہتا ہے تو اس نیک صحبت میں بیٹھا نظر آ، اور اللہ دیکھے تو اس کو نظر نہ آئے وہاں. اللہ چاہتا ہے کہ اس کام کو تو کرتا ہوا مجھے نظر آئے، میں جب دیکھوں تو یہ نیک کام کرتا نظر آئے، جب دیکھوں رزق حلال کماتا نظر آئے، جب دیکھوں سچ بولتا نظر آئے، جب دیکھوں عبادت کرتا نظر آئے، جب دیکھوں تو ذکر کرتا نظر آئے، جب دیکھوں اللہ کی یاد کرتا نظر آئے، جب دیکھوں خیر کا کام کرتا نظر آئے، جب دیکھوں نصیحت میں نظر آئے، جب دیکھوں لوگوں کی بھلائی میں تو مجھے نظر آئے. اللہ یہ چاہتا ہے ایک اس شرط کو پورا کرنا، اور پھر وہ چاہتا ہے میں جب تمہیں دیکھوں کسی برائی میں نہ دیکھوں، تمہیں جھوٹ بولتا ہوا نہ دیکھوں، غیبت کرتا ہوا نہ دیکھوں، چغلی کرتا ہوا نہ دیکھوں، گناہ کرتا ہوا نہ دیکھوں، نافرمانی کرتا ہوا نہ دیکھوں، نہ برائی کرتا دیکھوں، نہ برائی کی صحبت میں دیکھوں، نہ غیبت کرتا دیکھوں اور نہ غیبت سنتا دیکھوں، نہ حرام کرتا دیکھوں نہ حرام کاروں کی صحبت میں دیکھوں. کچھ کام ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ امور ایسے ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کے غضب کا باعث بنتی ہیں، اللہ ناپسند کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے اگر بندے تو میرا بندہ ہے یہاں تو میں نہیں دیکھنا چاہتا، یہ آواز تیرے منہ سے نہیں سننا چاہتا، یہ کام تجھے کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. تو جہاں اللہ نہیں چاہتا وہاں تو ہوتا ہے، وہاں ہوتا ہے.
اور جہاں اللہ چاہتا ہے کہ یہاں ہمہ وقت ہو وہاں تو نظر نہیں آتا۔ کیسا تعلق ہے بندے تیرا اللہ کے ساتھ؟ تو اللہ کی بارگاہ میں کس چہرے کے ساتھ جائے گا؟ اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ میں جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا میرے بندے تو وہاں مجھے نظر نہیں آتا تھا، اور جہاں نہیں چاہتا تھا کہ تو نظر آئے جب دیکھتا تھا روز وہیں نظر آتا تھا، کیا منہ دکھائے گا بندے؟ کیا منہ دکھائے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ وہ مرکزی فکر ہے جہاں سے تقوی انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور یہ ہے تقوی۔ اب یہی تعریف جو امام غزالی نے تقوی کا لفظ استعمال کیے بغیر بیان کر دی، اور فرمایا وجتہد، اے بندے تو کوشش کر کہ ایسا ہو جا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تعریف تقوی کی ہے۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم، غوث الثقلین، سلطان الاولیاء، شیخ الکل، سیدی و سندی و سید الاولیاء و سند العارفین، ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کتاب غنیت الطالبین، اسی درس میں ساتھ شروع کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے ہے، اور اس کا باب ہے مجلس فی قولہ تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب بھی آپ غنیت الطالبین جو مطبوعات طبع بھی آپ کے پاس ہو کھولیں گے تو یہ باب نکالیں گے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں وہی شخص بزرگ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس قول الہی پر جو مجلس، یہ باب ہے اور تقوی کے موضوع پر ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے جو اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک من حیث امرک، جو عبارت میں نے پڑھ دی تھی کہ جہاں اللہ نے تجھے منع کیا ہے وہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے، اور جہاں موجود ہونے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ تمہیں غیر حاضر نہ پائے۔ یہ تقوی کا ایک معنی ہے۔ اگر اس اصول کو ہم زندگی میں جگہ دے دیں، بلکہ زندگی کو اس کے اوپر استوار کر لیں، تو آپ دیکھیں ایک سبق پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک سبق، آپ بتائیے ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے، ایک ہی سبق پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ پھر اس کا ایک معنی اور بھی ہے، یہ تقوی کا ایک معنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے معانی اور جتنے اقوال تقوی کی تعریف میں بیان کیے گئے ہیں تقوی کے لیے، یہ سب سے خوبصورت ترین معنی ہے، اور سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور ذہن میں سمجھنے کے لیے، بٹھانے کے لیے بڑا آسان ہے۔ بس اس پر محنت کریں اور جمائیں۔ ہر شخص یوں کہے کہ میں جہاں میرا اللہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا میں وہاں اس کو نظر نہ آؤں، اللہ کو نظر نہ آؤں۔ میں آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، کسی اور کی بات نہیں کر رہا کہ فلاں نہ دیکھے یا فلاں دیکھے، نہیں، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں پر اللہ نہیں چاہتا آپ کو دیکھنا وہاں آپ اللہ کو نظر نہ آئیں، اور جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے غیر حاضر نہ ہوں وہاں ہمیشہ حاضر رہیں۔ اب دوسرا معنی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی باب میں حضرت محمد بن خفیف کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ التقوی مجانبۃ کل شیء یبعدک عن اللہ تعالی، ہر وہ چیز۔ اب یہ تقوی کا دوسرا معنی، میں چند ایک معنی آج کے وقت میں جتنی وقت کے دامن میں گنجائش بھی بیان کروں گا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ابتدائی گفتگو کر کے تو آج کا جو سبق ہے وہ ہے کہ تقوی کیا ہے، اس لیے کہ ذہن میں رکھ لیں تقوی والوں کو بڑا درجہ دیا۔ تقوی والوں کو اللہ نے فرمایا میرے ولی ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس نے اہل تقوی کو اپنی ولایت دی ہے۔
اہل تقوی کو اپنی قربت دی ہے، اہل تقوی کو اپنی دوستی دی ہے، اہل تقوی کو اپنی جنت میں اپنی مجلس دی اللہ رب العزت نے۔ ہر کوئی جنت میں پہنچ کر اپنے اپنے درجات کے مطابق نعمتیں پائے گا، مگر جو اہل تقوی متقی ہیں کیا ہوں گے؟ قرآن مجید میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ سبحان اللہ، فرمایا مگر جو متقین ہوں گے جنہیں میں نے درجہ دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا میرے اولیاء وہ ہیں جن پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور یہ ہوں گے کون؟ جو ایمان میں کامل ہوں گے اور عمر بھر متقی رہیں گے۔ وکانوا یتقون، ہمیشہ تقوی کی زندگی گزارتے تھے، جن کا قدم تقوی کی منزل پہ کبھی ڈگمگایا نہیں ہوگا، جن کا تعلق ظاہر اور باطن کا اللہ کے ساتھ تقوی کی بنیاد پہ استوار ہوگا، یہ میرے لوگ ہوں گے دوست۔ اور کیوں اتنی اہمیت دی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے قریب بٹھانا ہے جنت میں۔ فرمایا کہ ان کو جنتیں بھی ملیں گی اور باغات بھی ہوں گے اور نہریں اور دریا بھی، چشمے بھی ہوں گے، سب کچھ یہ تو اور جنتیوں کو بھی ملیں گے، مگر متقین کو کیا ہوگا؟ فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کی بارگاہ میں خصوصی مجالس ہوں گی، نشستیں ہوں گی، مقعد صدق، سچائی کی مجالس ہوں گی اللہ کے حضور، عند ملیک مقتدر، اور وہ جو بادشاہ اقتدار کا مالک ہے اس رب کی بارگاہ میں خصوصی نشستیں لگائی گئی ہوں گی، اللہ کی مجلس میں خصوصی نشستیں لگائی گئی ہوں گی، خاص کرسیاں لگائی گئی ہوں گی، خاص جنتی صوفے لگائے گئے ہوں گے، خاص منزلیں اور سیج بچھائے گئے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اس مقعد صدق پر اس کے حضور مجلس میں متقی بیٹھے ہوں گے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ جب جن کو میں نے اپنے سامنے بٹھانا ہے اور ہمیشہ، اور پھر وہ زندگی ہے جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، جہاں اپنی قربت میں بٹھانا ہے، تو وہ ایسے تو ہونا کہ وہ مجھے بھی اپنی زندگی میں اپنے سامنے دیکھتے تھے،